کریم اما بعد، کل یہ بات عرض کی تھی کہ کافر کی نیکیاں دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم کی نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ایسی نیکیاں تو کافر کی ہرگز قبول نہیں، اس لیے کہ عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کو صحیح معنوں میں اللہ مان کر کے اس کی عبادت کی جائے، اور کافر جو ہیں وہ اس کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، اللہ کو ایسے نہیں مانتے وحدہ لا شریک جیسے ماننا چاہیے۔ البتہ دوسری قسم کی نیکیاں اس کی وہ ہیں جن کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ ہے، رفعی کاموں کے ساتھ ہے۔ یہ نیکیاں بہرحال کافر کی مقبول ہوں گی اور اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ بعض کو دنیا میں اللہ پاک پورا بدلہ دے دیں گے، بعض کے ساتھ موت کے وقت نرمی فرمائیں گے، بعض کے ساتھ قبر میں نرمی فرمائیں گے، بعض کے ساتھ میدان حشر میں نرمی فرمائیں گے، اور بعض کافر ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ جہنم میں بھی نرمی ہوگی۔ اب ایک کافر ہے، وہ کافر بھی ہے، زانی، شرابی، کبابی، قاتل بھی ہے، ڈاکو اور چور بھی ہے، ہر طرح کی برائیاں اس میں ہیں۔ اور ایک کافر ہے بیچارہ، کافر تو ہے لیکن شریف النفس قسم کا آدمی ہے، بالکل بے ضرر قسم کا، تو ظاہر بات ہے دونوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہوگا۔ اس کی کل میں نے ابو طالب والی مثال دی تھی۔ البتہ یہ سمجھے آخر میں اسی کے کہ بعض کافر ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکی اللہ پاک کو ان کی کوئی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ کا دل کر رہا ہے یہ جنت میں جائے، تو اب اس کے لیے پھر اللہ پاک اس کو موت سے پہلے اس نیکی کے صلے میں ہدایت والی روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ موت سے پہلے ایمان لے کے جائے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، کفر اور جاہلیت کے زمانے میں ہم بڑے خیراتی کام کرتے تھے، 100 غلام ایک دن ہم آزاد کرتے تھے، یتیموں کی، مساکین کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، اس طرح کے ہم نے کئی کام کیے، تو آیا مسلمان ہونے کے بعد ان کا بدلہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اللہ کے بندے وہ جو تو کفر کے زمانے میں نیکیاں کرتا تھا انہی کے صدقے میں تو اللہ پاک نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور صرف اسلام کی دولت نہیں بلکہ آخری پیغمبر کا صحابی بھی بنا دیا۔ صحابی ہونا تو بہت بڑا شرف ہے، ساری کائنات کے ولی جمع ہو کر کے ادنی درجے کے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، تجھے مسلمان بھی بنایا اور آخری پیغمبر کا تجھے اللہ پاک نے صحابی بھی بنا دیا۔ ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے، اسی مسجد میں تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے تھے، بیان فرماتی انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک سکھ تھا اور اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، 24 گھنٹے بس دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس کا آخری وقت آ گیا، آخری وقت اس کا آیا تو اس کی جان نہیں نکلتی تھی، سارے پریشان، انہوں نے اپنے وہ جو سکھوں والے ہیلے ہیں وہ سارے کیے، منتر ونتر، لیکن اس بیچارے کی جان نہ نکلی۔ تو ان کا جو بڑا گرو تھا اس کو بلا کے لائے، اس کو ساری کیفیت دکھائی اور بتلائی بھی، تو اس نے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، یہ سخی تھا بڑا۔ انہوں نے کہا اس کی جان نہیں نکلی تھی، کسی مسلح کو بلاؤ اور اس کو کلمہ پڑھائے، اس کو کلمے کو وہ کہتے ہیں انہونی، وہ انہونی اس کی زبان سے جب جاری ہوگی تو پھر اس کی جان نکلے گی۔ واقعتاً ایسا ہوا، کسی مسلمان کو بلا کے لے آیا، اس نے کلمہ پڑھایا، جیسی اس کی زبان پہ کلمہ آیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس کے ایسی نیکیاں اللہ پاک کسی کافر کی اللہ کو پسند آ جائے۔ اب جیسے
عام آدمی عمرے پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، پہلے پاسپورٹ بناؤ، پھر ویزا لگاؤ، پھر پیسے جمع کراؤ۔ ایک شاہی مہمان ہے، شاہ سلمان نے اس کو دعوت دی ہے، وہ اس کا 1 گھنٹے کے اندر کام ہو جائے گا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے چلا بھی جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی پروسیس وہی ہے، اس کا بھی پاسپورٹ لازمی ہوگا، اس پاسپورٹ پر ویزا بھی ہوگا، انٹری بھی ہوگی، بورڈنگ کارڈ بھی ہوگا، پھر جہاز پر اس کو بٹھایا بھی جائے گا، وہاں بھی اس کی انٹری ہوگی۔ قانون سے وہ بالا تر نہیں ہے، اس کے لیے آسانی تو پیدا کر دی جائے گی۔ تو اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ اب جس کو اللہ پاک جنت میں بھیجنا چاہیں گے تو اس کو ایمان والا ویزا یہاں سے دے کے بھیج گے، شاہی طریقے سے اس کا اعزاز فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ بہرحال مضمون یہ چل رہا ہے کہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی دی ہوئی دولت اور نعمت ہے، اس کی قدر کرو بھائی، اس کے ساتھ انسان کی زندگی ایسی قیمتی بن جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سیکنڈ اس کا کوئی بدل نہیں، جو یہاں ضائع ہو گیا قیامت والے دن پھر اس پر کیا ہوگا، افسوس ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کافر کی جو زندگی ہے وہ بالکل بیکار ہے، وہ جتنی بھی ٹکرے مارتا رہے، جتنی بھی محنتیں کرتا رہے، قیامت والے دن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل پرسوں میں نے ایک اخبار میں پڑھا، پرتگال میں ایک کلیسا ہے، اس کلیسے کو 5000 انسانی کھوپڑی کی ہڈیوں سے تعمیر کیا گیا، اور وہ انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں کہ دشمنی کی بنیاد پر، وہ عیسائی راہبوں کی ہے۔ ایسے عیسائی راہب جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی اس کام کے لیے کیا کر دی، وقف کر گئیں، وہ مر گئے اور کھپ گئے، ان کی پرانی قبریں انہوں نے اکھیڑ کر کے ان ہڈیوں سے ایک کلیسا بنایا، اور بنایا عبرت کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ انسان کا آخر یہ ہے اور اصل قیامت اور آخرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی